اور کیا کیا صلاحیتیں ہیں مجھ میں. مزدور افراد کا یہ میں نے نوٹس کیا ہے پاکستان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. سیدھی سی بات, وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائے کہ ہم مزدور ہیں اور ہمیں مزدور سمجھ کر ہی کوئی بندہ ایسے مواقع گھر بیٹھے ہی دے دے, ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے, کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے اور کریڈٹ ہمیں ملے. میری کوشش تو ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ایک ویژن ہے کہ میں پیرالمپکس میں پارٹیسپیٹ کروں اور اس کے لیے میں پراپر ٹریننگ بھی حاصل کروں انشاءاللہ. وہ شمع کی آندھی جسے بجھا نہ سکے, وہ نقش بند کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے. السلام علیکم اور خوش آمدید ویورز. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بننے دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام علی صاحب. آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, ہمارے ناظرین کو اپنی ابتدائی زندگی, بچپن اور اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں. میں نے ہائر سیکنڈری تک تعلیم حاصل کی ہے اور اس سے پہلے مجھے شوق تھا ریسنگ کا, اور پاکستان میں اپرچونٹیز نہ ہونے کی وجہ سے کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ جب میں نے اپنے خواب کو مرنے نہیں دیا اور اس کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں, سرچ کرتا رہا ہوں, تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ ایسے مواقع ملے کہ میں نے اپنے آپ کو منوانا شروع کر دیا. جی سر, تو آپ نے اس کی انسپائریشن کس سے لی اور آپ کی زندگی میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اہم اور حوصلہ افزا رہے ہیں؟ انسپائریشن تو ہم آس پاس کے لوگوں سے لیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی معنی میں ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے انسپائریشن ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو. اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم انسپائر ہوتے ہیں وہ اوبیسلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو حقیقی معنوں میں سپورٹ کرتے ہیں. سر فہرست فیملی ہے, اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جو آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ لوگ انسپائر کرتے ہیں آپ کو, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. جی سر, آپ یہ بتائیے کہ اس معذوری کے باوجود آپ سائیکلنگ کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے. اس دوران کوئی ایسا مطلب نامشگوار واقعہ یا کوئی مشکلات جن کا آپ ہمیں بتانا چاہیں؟ جی, سفر تو اوبیسلی بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور جہاں اتنے مطلب مسائل ہوں پاکستان کو لے کے, جہاں روڈ کی بات اگر ہم کریں تو روڈ کو لے کے کافی مسائل ہیں, اور مزدور افراد کے لیے جیسی دوسری پبلک پلیسز ہیں ان میں بھی کافی مسائل ہیں, جیسے ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی. مطلب بعض اوقات مجھے کسی جگہ رکنا پڑ گیا, اسٹے کرنا پڑ گیا, تو ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی اور ویل چیئر بھی نہیں ہوگی, وہاں کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر لوگ اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں, لیکن ان کو میرا یہ پیغام ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تو ہیلپ کر دیں گے, مجھے مطلب سہارا دے کے کسی جگہ پہ آپ موو کر دیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سہارے خود ہی, مطلب کوئی ویل چیئر پڑی ہو, میں کسی کو زحمت نہ دوں. ہر بندہ مصروف ہوتا ہے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر مزدور بندہ جو ہے وہ خود ہی موو کرتا رہے پلیس ٹو پلیس. اگر کسی نے واش روم جانا ہے یا کسی اور جگہ پہ جانا ہے تو وہ خود مختار ہو کے کسی جگہ پہ چلتا پھرے کسی ویل چیئر کے ذریعے, یا اگر کوئی اور اس کے لیے ایکسیسیبلٹی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے کہ آپ سہارا دیں اس کو. یہ اچھی بات نہیں. جی سر, یہ بتائیے کہ آپ اب تک صرف ڈومیسٹک لیول پر ہی اس کھیل میں آپ نے حصہ لیا یا انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ کھیل رہے ہیں؟ ابھی چونکہ پاکستان میں کافی کام ہونے والا ہے مزدور افراد کو لے کے, ان کے لیے جو مسائل ہیں ان پہ میری کوشش ہے کہ میں بات کروں, اور اس کے لیے میں مختلف شہروں پہ جاتا بھی رہتا ہوں, مختلف لوگوں سے بھی ملتا ہوں, اور اس پہ کام بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ. کوشش تو یہی ہے, میری کوشش یہ ہے کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں کم از کم وہ ایکسیسیبل ہو جائے. اوبیسلی جہاں میں جا رہا ہوں دوسرے افراد بھی جائیں گے ادھر, تو میری کوشش ہے یہ نہیں کہ میں جہاں نہیں جا رہا وہاں زور دوں. اوبیسلی اس پہ یہ ہوگا کہ ایک آبجیکشن بھی ہو جائے گا نا کہ آپ ادھر ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں, تو یہ ایکسیسیبلٹی کی آپ بات کریں گے. تو جہاں میں جاتا ہوں وہاں بات کرنا میرے لیے ایک بڑا آسان سا کام ہو جائے گا کہ میں ادھر روز آتا ہوں یا میں آئے دن آتا ہوں ادھر, تو یار میرے لیے ادھر ایکسیسیبلٹی ہی نہیں ہے. تو وہ اس میں صرف میرے لیے ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی, دوسرے مزدور افراد کے لیے بھی ہوگی, اور میں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا ایسی جگہوں پہ جہاں وہ بڑا کمفرٹیبل محسوس کریں گے اپنے لیے. اور جو سفر کی بات ہے, سفر میں روڈ کی تو بہت ہی خستہ حالت ہوتی ہے,
ٹریفک کو لے کے بھی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اپنی سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے. مطلب میری سیفٹی تو بعد میں ہے, وہ اپنی ہی سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے. میں نے ماشاء اللہ پراپر گیئر کے ساتھ میں نے نکلنا ہوتا ہے, ہیلمٹ اور سائڈ میرر کا بھی استعمال کرتا ہوں. سائیکل پہ میں نے سائڈ میرر لگوایا ہوا ہے, وہ لوگ بائکس پہ اپنی سائڈ میرر کا استعمال نہیں کرتے, اور ہیلمٹ تو دور کی بات ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ان کو تو مسائل ہیں ہی, پھر دوسرے لوگوں کو بھی آتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ وہ لاپرواہی کرتے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ان کو ایسا کوئی کام کرنا چاہیے جس سے دوسرے بھی پریشان ہو اور وہ بھی پریشان ہو. اچھا سر, آپ نے اسلام آباد سے کراچی تک کا سفر کیا, آپ کو یہ سفر کیسا رہا اور اس میں آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ 2017 میں نے ایک عام سی ٹرائی سائیکل پہ سفر کیا تھا, اور وہ گجرانوالہ سے کراچی کا سفر تھا. 14 دن میں نے اس کو طے کیا تھا. وہ میرا پہلا لمبا سفر تھا اس ٹرائی سائیکل پہ جو ہم پاکستان میں اویلیبل ہوتی ہیں. لیکن پھر 2023 کے بعد مجھے ماشاءاللہ ہینڈ سائیکل ملی ہے, تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں اور اس پہ ٹریننگ کر رہا ہوں. اور چونکہ یہ ایک میرے لیے گفٹ بھی تھی اور ڈونیٹ بھی ہوئی تھی اجمل شامل فاؤنڈیشن سے, تو فاؤنڈیشن نے مجھے سنگاپور بلایا تھا, اور وہاں ایک چھوٹا سا چیلنج بھی رکھا گیا تھا کہ آپ, مجھے یہ کہا گیا تھا کہ شام یہ آپ کی فرسٹ رائڈ ہے, تو آپ جتنا آسانی سے اس کو چلا سکتے ہیں چلا لیں. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے 60 کلومیٹر فرسٹ ٹائم اس ہینڈ سائیکل کو چلایا تھا ادھر. تو اس کے بعد یہ مجھے ڈونیٹ ہوئی ہے, پھر میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اور بھائی اجمل شامل میرے مینٹور بھی ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ پاک نے مجھے ملوایا ہے جو ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں. جو کراچی کا سفر تھا وہ بہت یادگیری کا حامل ہے, اور اس میں بہت کچھ میں نے سیکھا تھا. چونکہ مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, آپ نے مختلف کلچر کا آپ کے ساتھ سامنا ہوتا ہے, تو لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. مطلب مجھے بڑا اچھا لگا تھا. مطلب پنجاب تو ہے ہی, پنجاب تو ہمارا اپنا صوبہ ہے, لیکن دوسرے صوبوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں ادھر ان کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ ذرا چیزیں اور ہیں, لیکن ریالٹی میں اور چیزیں ہیں. وہ بہت اچھے لوگ. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کتنی ٹریننگ کرتے ہیں, اور آپ یہ اسٹرینتھ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا لاہے عمل جو ہے وہ اپناتے ہیں؟ دراصل ابھی تو مونسون کی وجہ سے مجھے مجبوراً بریک کرنا پڑی, کیونکہ سائیکل کافی لوور گراؤنڈ ہے, ہوا کی وجہ سے اس کو لوور رکھا گیا. جی. تو پانی بازاروں میں روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے مونسون کی وجہ سے, تو میں اس وجہ سے نہیں نکل پا رہا تھا. اور رائڈ کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ میں کرتا رہا ہوں 25-30 کلومیٹر کی رائڈ, اور اس کے بعد پھر جم میں ورک آؤٹ میں کرتا رہا ہوں. پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں ورک آؤٹ کرتا رہا ہوں, اور ساتھ ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. چونکہ میں نے مینشن کیا ہے کہ اجمل شامل صاحب میرے مینٹور بھی ہیں, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں ٹریننگ کو لے کے. جی سر, تو آپ نے اس کے لیے کیا لاہے عمل اپنایا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے جو آپ یوز کرتے ہیں؟ ڈائٹ بہت اہم چیز ہے, اور ابھی چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بریک پہ ہوں, تو اتنا کوئی خیال نہیں رکھتا میں ڈائٹ کا بھی. لیکن اوبیسلی جب آپ ٹریننگ پہ ہوتے ہو تو آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. سر فہرست آپ کی ڈائٹ ہے, اس کے بعد جو ٹریننگ ہے, اور اوبیسلی اس میں ٹرائی ہارڈ تو کرنا پڑتا ہے, لیکن وہی چیزیں ہیں جو آپ کو آگے مطلب اپرچونٹیز فراہم کرتی ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو منوا کے آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کسی بھی پارٹیسپیٹ مطلب کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. اور ابھی میری کوشش تو ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ایک ویژن ہے کہ میں پیرالمپکس میں پارٹیسپیٹ کروں, اور اس کے لیے میں پراپر ٹریننگ بھی حاصل کروں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے کس کام کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں, اور کوئی یادگار ایونٹ جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں ابھی تو میں کامیابی کے راستے پر گامزن ہوں. میں کچھ بھی یہ ابھی نہیں فیصلہ کر پاؤں گا کہ مجھے کون سا ایسا موقع ملا جس میں نے مطلب بہت اچھا محسوس کیا. ابھی تک جو مجھے ایک موقع فراہم کیا گیا وہ سنگاپور کا ایونٹ ہی تھا, جہاں مجھے بھائی اجمل نے بہت سے دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں سے بھی ملوایا, اور لوگوں سے انٹروڈیوس کروایا جو ہینڈ سائیکلسٹ ہیں, جو چل نہیں سکتے تھے. اور وہ ابھی تک میری زندگی کا وہ سب سے اچھا موقع رہا ہے, مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے. اور اس کے بعد فیملی کی سپورٹ بھی ہوتی رہی ہے, وہ بڑا انکریج کرتے ہیں مجھے کہ آپ
کہیں نہ کہیں مصروف آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو اور پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو اپنایا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہو اور اپنے لیے بھی کوشش کر رہے ہو کہ آپ سروائیو کر سکو اس کنڈیشن میں اور اس کرائسس سے بھرے ہوئے ملک میں، میں یہی کہوں گا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی فیملی کا بھی اور فاؤنڈیشن کا بھی، جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے. اچھا سر، دوران سفر کوئی آپ کو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. لوگوں کو لے کے تھوڑا بہت ڈسٹرب میں ہوتا ہوں، جن کو کوئی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی. مطلب یہ ایک نئی چیز ہے ان کے لیے اور بہت سے لوگ عجیب و غریب بیہیو کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں رک جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے بھی، اگر کسی نے کوئی ناخوشگوار اظہار کیا کسی بیہیو کا تو میں مجبوراً رک جاتا ہوں، پھر ان کو ڈسکس کر کے بتاتا ہوں کہ میں اس لیے نکلا ہوں تو میں اس پہ یہ سفر کرتا ہوں، پھر وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اوور آل ایکسپیرینس میرا اچھا جاتا ہے، رائڈ کے دوران بھی لوگ اوور آل ایکسپیرینس اچھا ہے، مطلب اپریشیٹ ہی کرتے ہیں لوگ. اور اب تو اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور بھی ہے اور لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے، اس ملک میں کر رہا ہے اور یہ اس کا پرپز ہوتا ہے، تو ویسے ہی اللہ کا شکر ہے بڑا اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رکیں، کھانا کھائیں، یہاں اسٹے کریں، اور یہ چیزیں پھر اب عام ہو گئی ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک عزت دیتا ہے بندے کو. جی بالکل. اچھا سر، یہ بتائیے کہ معذور افراد بالخصوص اسپورٹس میں جو اسپورٹس کی فیلڈ سے منسلک لوگ ہیں، وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کو آپ سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں معذور افراد کو ایک مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے کہ اس میں وہ پہلے تو خود کو پہچانے کہ وہ کس قابل ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں، اور کس چیز کو وہ کر کے اپنی سیٹسفیکشن میں مطلب ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ کہہ لیں کیونکہ ہمیں زیادہ تر یہی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کس صلاحیت کا حامل ہوں اور کیا کیا صلاحیتیں ہیں مجھ میں. مزدور افراد کا یہ میں نے نوٹس کیا ہے پاکستان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، سیدھی سی بات. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو جائے کہ ہم مزدور ہیں اور ہمیں مزدور سمجھ کر ہی کوئی بندہ ایسے مواقع گھر بیٹھے ہی دے دے، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے اور کریڈٹ ہمیں ملے. یہ ایک المیہ ہے، مطلب کرنا کچھ بھی نہ پڑے، کریڈٹ سارے کا سارا وہ خود لینا چاہ رہے ہیں. تو وہ بہت سے حربے اپنا کے دوسرے مزدور افراد کا بھی اعتبار خراب کرتے ہیں. ان کو بھی مطلب یہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مجھے بھی کرنا پڑا ہے. مطلب اگر میں ٹرائی ہارڈ کر کے محنت و مشقت کر کے کسی مطلب مقام پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ اپنایا جائے، وہ یہ جو محنت ہے اس سے بچا جائے کسی طریقے. میں فٹافٹ اس جگہ پہ پہنچ جاؤں جہاں یہ پہنچ چکا ہوا ہے. مطلب وہ 6 7 سال 8 سال یا 9 سال انہوں نے ان کو شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ تو ٹھیک ہے، اب اس کے زبانی سن لیتے ہیں، وہ ایکسپیرینس ہم خود نہیں کرتے، اس کے زبانی سن کے اور اس کے راستے پہ ہی آ جاتے ہیں. اور یہ جو اس کے 8 9 سال ہیں اسٹرگل کے جو اس نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مزدور افراد کو عادت نہیں ہے ادھر پاکستان میں بھی کام کرنے کی، ان کی کوشش یہی ہے کہ ایسے ہی ہوتا رہے. تو اس وجہ سے میں کافی ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں. اس وجہ سے وہ انکریج بھی نہیں کر پاتے. یہ بھی چیز ہے، مطلب انکریج تو وہ بندہ کر پاتا ہے جو ٹرائی ہارڈ کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے. اگر ایک بندہ اسٹرگل نہیں کر رہا، وہ شارٹ کٹ کے طریقے کو اپنا کے کچھ بننا چاہ رہا ہے، تو وہ کیا انکریج کرے گا کسی دوسرے کو؟ وہ نہیں کر پائے گا، وہ جیلسی کی طرف جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا نیگیٹو مائنڈ ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے، یہ ایکسپیرینس ہوا ہے مجھے، بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں. تو وہ نہیں چاہتے کہ ایک بندہ آگے نہیں، جب تک وہ ان چیزوں پہ کام نہیں کریں گے. اچھا سر، آپ معذور افراد کے لیے حکومت کی کن پالیسیز میں تبدیلی چاہتے ہیں؟ جی یہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایکسیسیبلٹی کو لے کے اور جو تحفظ ایک عام انسان کو ملتا ہے کسی ریاست میں یا کسی شہر میں یا کسی ملک میں، اسی طرح مزدور افراد کو بھی ویسا تحفظ ملنا چاہیے. جو اپرچونٹیز دوسرے افراد کو ملتی ہیں ایسی ہی اپرچونٹیز مزدور افراد کو بھی ملنا چاہیے. اور جو سب سے بڑا بیریئر ہے ایجوکیشن سسٹم کو لے کے، مزدور افراد کو ان میں بھی کافی مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ خود بھی پڑھنا نہیں چاہتے، اور اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اتنی سہولیات نہیں ہے.
اچھا سر، آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں اور مستقبل کے لیے کیا گول سیٹ کر رکھے ہیں آپ؟ ابھی انشاءاللہ میری کوشش ہے ناردرن ایریاز کی طرف میں جاؤں، کیونکہ پہاڑی علاقوں کا مجھے کافی شوق ہے، اور میں نے ناردرن ایریاز کو دیکھا نہیں ہوا پاکستان کے جو علاقے ہیں. تو ابھی مری تک میں گیا ہوں، مری کی پہاڑیاں میں نے چڑھی ہیں، اور جو پیر سہاوا کی پہاڑیاں وہ بھی چڑھی ہیں. ایکسپیرینس لینے کے لیے گیا تھا میں، اچھا ایکسپیرینس ہے. انشاءاللہ اب آگے جاؤں گا. 3084 کی رائڈ کا میرا پلان ہے، انشاءاللہ اس پہ میں کام کر رہا ہوں. تو موسم جو ہی بہتر ہوتا ہے، ایک دو لانگ رائڈ ہے، اگر تو وہ نہ میں کر پایا تو پھر میں ناردرن ایریاز کی طرف جاؤں گا، کیونکہ سیکیورٹی کو لے کے ابھی کافی مسائل چل رہے ہیں. اس وجہ سے میں لانگ رائڈ کا سوچ رہا ہوں کہ کیا اس کا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اگر وہ نہ کر پایا تو پھر ناردرن ایریاز کی طرف جاؤں گا، اور اگر ناردرن ایریاز کی طرف نہ گیا تو پھر لانگ رائڈ کر لوں گا. یہ دو پلان ہیں. تو ابھی میں لانگ رائڈ کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا، اس پہ ابھی چونکہ میں کام کر رہا ہوں، ابھی میں مینشن نہیں کرنا مناسب سمجھ رہا. باقی انشاءاللہ اس پہ کام ہوتا رہے گا. اچھا سر، کوئی پیغام جو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے عام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ پیغام یہ ہے کہ اپنا خواب جو ہے اس کو مرنے نہ دیں، اور جو آپ کا خواب ہے وہی آپ کی اصل طاقت ہے. اگر آپ نے خود کو پہچان لیا تو وہ خواب جو آپ کو سونے نہیں دیتا، ایسا خواب دیکھیں اور اس کا پیچھا کریں. آپ جیسے بھی ہو، آپ کو کوئی بھی بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر پاؤ گے، اس کو نظر انداز کر دیں. ابھی مجھے پتا ہے کہ کھیٹو پہاڑی سر کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے، ابھی بھی ہے، سر پہ سوار ہے، لیکن مجھے یہ چیز پتا ہے کہ میں وہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن میں خواب کو مرنے نہیں دوں گا. مطلب وہ ایک عام بندے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. دنیا کے جو اسپیشل ماؤنٹینئر ایکسپیرینسڈ ہے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کیٹو، اور مجھے بھی بہت زیادہ شوق ہے. اس کے لیے میں نے میٹنگز بھی کی ہیں اسلام آباد میں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے اس کے جو راستے ہیں اور وہ جو سارے معاملات ہیں. تو وہ جو ہر لحاظ سے فٹ بندہ ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، خواب تو میرا ہے نا، تو میں خواب تو دیکھتا ہی رہتا ہوں نا اس کے بارے میں. باقی کوئی نہیں، اگر میں نہ بھی کر پایا تو میرا خواب تو ہے نا، یہ جذبہ تو ہے کہ میں اس کو سر کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں. تو بس یہی ہے. تو جو آپ نہیں بھی کر سکتے اس کا خواب ضرور دیکھیں، اس کو چھوڑیں نہیں. کم از کم آپ اس کے مد مقابل کچھ ایسا کر گزریں گے جو دنیا کے لیے باعث فخر اور باعث مثال ہوگا، اور آپ کے لیے باعث فخر بھی ہوگا. یہ ایک اچھی چیز ہے. جی سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت زیادہ شکریہ، اور آپ کی باتوں سے یقیناً بہت سے جو لوگ ہیں وہ موٹیویشن حاصل کریں گے دیا، اور اپنے سفر، چیلنجز اور کامیابیوں کے بارے میں اتنے دل سے باتیں کی. آپ کی باتوں سے یقیناً بہت سے لوگوں کو، خاص طور پر خصوصی افراد متاثر ہوں گے اور ان کو موٹیویشن ملے گی. جی تو ناظرین، اگر آپ کو آج کا ہمارا انٹرویو پسند آیا ہے تو اس پلیٹ فارم کو فالو کرنا مت بھولیے گا. اوور آل پوری دنیا سے جو بھی ہمیں انٹرویوز دینا چاہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر یا سوشل میڈیا پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.